اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے دوسرے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ الثَّانِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَثَوَابَ نَبِيٍّ وَكَتَبَ لَكُمْ صَوْمَ سَنَةٍ۔ خداوند عالم دوسرے دن جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے ہر ایک قدم جو وہ اٹھائے گا 1 سال کی عبادت درج کر دے گا، اور ایک نبی کی عبادت کا ثواب درج کر دے گا، اور 1 سال کے روزے اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گے۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوسرے روز کی اس فضیلت میں نبی خدا نے دوسرا روزہ رکھنے والوں کے لیے 3 طرح کے انعام ارشاد فرمائے۔ پہلا انعام کہ جو وہ قدم اٹھائے گا عبادت سنتن، ہر ایک قدم کے برابر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہی خداوند عالم کی قانون ہے اور فطرت ہے کہ ایک نیکی کریں تو 10 گنا اللہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ خود خداوند عالم نے سورہ انعام میں آیہ نمبر 160 میں ارشاد فرمایا، وَجَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جب کوئی انسان ایک نیکی بجا لاتا ہے، فرمایا عشر امثالہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 10 نیکیاں کی ہیں، یعنی اسے 10 برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے برابر صرف 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے، زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ خداوند عالم کا قانون ہے۔ اور دوسرا ثواب ایک نبی کی عبادت کا ثواب ہے۔ یہ کوئی عام ثواب نہیں ہے۔ عبادت 3 طرح کی ہے۔ پہلی عبادت جو انسان انفرادی عبادت بجا لاتا ہے، جیسے خود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو خود بجا لاتا ہے اس کا ثواب، ایک نماز پڑھی ہے تو اسے 1 ہی طرح کا ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت اجتماعی ہوتی ہے کہ جب کوئی جماعت مل کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی ہے، جیسے نماز با جماعت، اس میں جتنے بھی نمازی شریک ہوتے ہیں سب کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی انسان 10 بندے اگر مل کر نماز با جماعت ادا کریں تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اتنا ثواب عطا کرے گا کہ نہ فرشتے اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جن و انسان اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ خود خدا جانتا ہے کہ اس کی عبادت کا کیا ثواب ہے۔ یہ تھی اجتماعی۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے تاریخی۔ اس تاریخی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کا ثواب نبی اور پیغمبر جیسا ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے ریحان ابن شبیب سے فرمایا تھا، اے ابن شبیب، جب تمہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد آئے تو تم یہ کہنا، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور اصحاب حسین میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا اگر تم اس طرح کی آرزو کرو گے تو خالق اکبر تمہیں اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا شہدائے کربلا کو عطا کیا ہے، یہی آرزو کرنے سے۔ تو اگر انسان کوئی ایسا عمل بجا لائے کہ جس کا ثواب نبی کی عبادت کے برابر ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب، جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دوسرا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانے کی اور روز صوم و صلات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔